السلام علیکم دوستو، مجموعہ تعزیرات پاکستان کے پارٹ 50 میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 337A شجا کی سزا پڑھا تھا۔ اس دفعہ کے پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوا تھا کہ شجا کے مختلف اقسام کے لیے کس قسم کی سزائیں مقرر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے مجموعہ تعزیرات پاکستان کے دو دفعات دفعہ 337G بے احتیاطی یا غفلت سے گاڑی چلانے کی سزا اور دفعہ 341 مزاحمت بے جا کی سزا، یہ دونوں دفعات تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اور جانو یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دفعہ 337G بے احتیاطی یا غفلت سے گاڑی چلانے کی سزا، یعنی کہ اس دفعہ میں ہم پڑھیں گے کہ جو کوئی شخص بے احتیاطی یا غفلت کے ذریعے سے گاڑی چلاتا ہے اور اس غفلت اور بے احتیاطی کی وجہ سے کسی شخص کو ضرر پہنچاتا ہے تو ایسے شخص کو کس قسم کی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جو کوئی شخص بے احتیاطی یا غفلت سے گاڑی چلانے کے ذریعے ضرر پہنچائے، عرش یا زمان کا مستوجب ہوگا جو پہنچائے ہوئے ضرر کی قسم کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور اسے بطور تعزیر دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی قید کی سزا دی جا سکتی ہے، جس کی میعاد 5 سال تک ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص غفلت اور بے احتیاطی سے گاڑی چلاتا ہے اور اس گاڑی چلاتے ہوئے کسی شخص کو ٹکر مارتا ہے یا اسے ضرر پہنچاتا ہے تو ایسی گاڑی چلانے والا شخص عرش یا زمان کا مستوجب ہوگا، یعنی کہ اس ضرر رسیدہ یعنی زخمی شخص کے زخم کو دیکھتے ہوئے عرش اور یا پھر زمان کا نفاذ کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ ایسے گاڑی چلانے والے شخص کو 5 سال تک قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس دفعہ کا ضابطہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص اس دفعہ کے تحت کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے خلاف کس طریقے سے کارروائی ہوگی۔ قابل دست اندازی، یعنی کہ دفعہ 337G ایک قابل دست اندازی جرم ہے۔ اس میں پولیس بلا وارنٹ گرفتاری کر سکتی ہے۔ وارنٹ، اس دفعہ کے تحت وارنٹ جاری ہوں گے۔ قابل ضمانت، یعنی کہ کوئی شخص 337G کے ذریعے کسی شخص کو گاڑی کے ذریعے سے ضرر پہنچاتا ہے، یعنی کہ الف گاڑی چلاتے ہوئے بے کو کوئی ضرر پہنچاتا ہے تو الف کی ضمانت اس دفعہ کے تحت ہو سکتی ہے۔ قابل راضی نامہ، یعنی کہ فریقین کے مابین راضی نامہ ہو سکتا ہے۔ فریقین اگر چاہیں تو آپس میں راضی نامہ کر سکتے ہیں۔ عدالت سیشن یا مجسٹریٹ درجہ اول، اس مقدمہ کی سماعت کا اختیار عدالت سیشن کو ہے اور یا پھر مجسٹریٹ درجہ اول اس مقدمہ کی سماعت کر سکے گا۔ دفعہ 341 مزاحمت بے جا کی سزا، یعنی کہ جو کوئی شخص مزاحمت بے جا کرتا ہے، غیر قانونی طور پر مزاحمت کرتا ہے تو ایسے شخص کے خلاف کس قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ جو کوئی کسی شخص کی مزاحمت بے جا کرے تو اس کو قید محض کی سزا دی جائے گی، جس کی میعاد 1 مہینے تک ہو سکتی ہے، یا جرمانے کی سزا جس کی مقدار 1500 روپے تک ہو سکتی ہے، یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ یعنی کہ یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو کوئی شخص کسی بھی دوسرے شخص کی غیر قانونی طور پر مزاحمت کرتا ہے، اس سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے یا اس کو کسی کام سے روکتا ہے تو ایسی مزاحمت بے جا کرنے والے شخص کو 1 مہینے تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ 1500 روپے تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور یا پھر مقدمہ کے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ اب اس کا ضابطہ دیکھتے ہیں کہ اس مقدمہ کا ضابطہ کارروائی کیا ہوگا۔ قابل دست اندازی، یہ ایک قابل دست اندازی جرم ہے، پولیس اس میں بلا وارنٹ گرفتاری کر سکتی ہے۔ سمن، اس مقدمہ میں سمن جاری ہوں گے۔ قابل ضمانت، یعنی کہ دفعہ 341 ایک قابل ضمانت جرم ہے۔ کوئی شخص 341 کے تحت جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ قابل راضی نامہ، چونکہ یہ 2 فریقین کے مابین کا معاملہ ہے اس لیے دونوں آپس میں راضی نامہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہر مجسٹریٹ، یعنی علاقے کا مجسٹریٹ اس مقدمہ کی سماعت کا اختیار رکھتا ہے۔ تو دوستو، دفعہ 341 بھی یہاں پر ختم ہو گیا۔ آج کی ویڈیو کی مختصر سی سمری کریں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے مجموعہ تعزیرات پاکستان کے 2 دفعات دفعہ 337G غفلت یا بے احتیاطی کے ذریعے سے گاڑی چلانے کے ذریعے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو ضرر پہنچاتا ہے تو ایسا ضرر پہنچانے والا شخص عرش یا زمان کا مستوجب ہوگا اور اس کے ساتھ 5 سال تک قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے، اور مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 341 مزاحمت بے جا کی سزا،
کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی مزاحمت بھیجا کرے تو ایسے شخص کو 1 ماہ تک قید کی سزا اور 1500 روپے تک جرمانہ اور یا پھر دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ یہ دونوں دفعات تفصیل کے ساتھ پڑھے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔